अतर फॉर्चून्स वगैरह दस्तियाब है। पता याद रखिए साइकिल वर्कर्स मेजबान पब्लिक स्कूल कंगन रोड अहमदपुर शर्किया। إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سبحان الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومما ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحان الله. وقال الله تعالى في مقام آخر فاذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سبحان الله. إلى المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر فما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله ما شاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء فإذا خالط الأمراء فهم لصوص الدين فاحذروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم ببرکتی نفس نفس پہ رحمت ہے جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیرات آج تک وہی سحر ہوئے جہاں جہاں گزر ہوا جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں کھولیا لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر چولیا کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا ملے علماء امت شرفاء ملت قابل احترام نوجوان ساتھی معززہ مبکرہ مایوس اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سروری کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین بے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ اللہ تعالی تساں بزرگاں نیکاں لوگاں دا چل آمن اس بات اس ناچیز پرتقصیر انسان کو حق بات سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے تساں بزرگاں نیکاں لوگاں کو اللہ تعالی حق دے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے سمجھاون سمجھن تو بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب تو پہلے انہاں مسلمانوں کو مبارکباد آکساں کہ جنہاں لوگاں کو اس قلیل زندگی دے اندر ایک ایسا عظمت والا مہینہ برکتوں والا مہینہ نصیب ہوئے اور انہوں نے اس مہینے دی پوری عزت فرمائی
اللہ دی طرفوں یہ مومن واسطے مہمان بن کے آئے. اور پھر اس مہمان کی آمد ایک عجیب اور نرالی ہے کہ مہمان آ کے میزبان کو تکلیف دے دے، کچھ روٹی کھا دے، کچھ پانی پی دے، مگر ایک ایسا مہمان آئے جو میزبان کو کھواون آئے، ننگے کو پواون آئے، اور بے رونق گھراں کو رونق والا بناون، پلیت انسان کو پاک کرن آئے، بے دین کو دین سکھاون آئے، گناہگار دے گناہ معاف کراون آئے، مگر اپنے میزبان واسطے خدا دی جہنم دے فاٹکا تے دروازے بند کرا کے آئے، جہنم دے قیدیاں کو عذاب کرا کے آئے، اور اپنے میزبان واسطے جنت دے دروازے کھلوا کے آئے. انہاں حوراں کو جہڑیاں بند کمرے وچ ہن انہاں کو بند کمرے چوں نکال کے انہاں دے ہاتھ وچ حوض کوثر تے شرابن طہورا دے پیالے دے دیا. نعرہ تکبیر، یہ وہ مہمان ہے جس مہمان دی ابتدا رحمت، درمیانی اشرا مغفرت، اور آخری اشرا آزادی جہنم دخول جنت. اور پھر میں انہاں لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو مبارکباد آکھساں جنہاں لوگوں نو اس مہمان خصوصی دی عزت اور خدمت نصیب ہوئی، دن دا روزہ نصیب ہویا، رات دا قیام نصیب ہویا. سید الکونین نے فرمایا کہ میرے امتیوں میرے عظیم ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں دن دا روزہ ہے مہمان کھن کے آئے اور رات دا قیام کھن کے آئے، مگر اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب اعلان فرماؤ آپ نے امتی کو دو خوشیاں نصیب کی، ایک شہری کی ایک افطاری. جب مسلمان صبح شہری رکھ رہا ہوں دے قسم و قسم دا چیزاں اور پانی سیر ہو کر کے پی دے، روٹی بھی جتنی چاہتے کھا دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی کڑی نگاہ ہو دیے اور یہ ادا اللہ کو بڑی پسند، مگر ایک ایسا بندہ ہے جو وقت تنگی ہے، اذان ہو رہی ہے، پانی ادھا پیتے، روٹی دا ایک لقمہ کھاتے، روٹی بھی چھوڑ دیتی ہے، پانی بھی چھڑ دیتے، روزے دی نیت کر لی. اللہ فرمایا جبرائیل لکھو سوم لی، یہ روزہ میرے واسطے ہے، یہ بندہ میری ضمانت آندے ہوئے، روٹی بھی چھوڑ دیتی ہے، پانی بھی چھوڑ دیتے. اللہ فرمایا میں کو اپنی ربوبیت کی قسم لکھو ہی مسلمان کو ہی شہری دے بدلے قیامت دے دن میں خدا دیدار کر گیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ. اللہ الصمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں سب خوشخبری ہو کہ میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دی امت کو ایک افطاری دی خوشی نصیب فرمائیں گے، اور پھر اس خوشی کا ایک نرالا انعام دیتے نہیں. علامیہ کیا ہے؟ جب افطاری کا وقت ہو دے عجیب کیفیت ہو دے، پیاس نال جگر گرم ہو دے، ہوٹ سفید ہوں دن، چہرہ لال سرد ہوں دے، بھوک کروں نجات کیا ہوا بندہ بیٹھ ہوں دے، مگر ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، فروٹ بھی موجود ہیں، کھانے بھی موجود ہیں. کھانے تقسیم تو کر رہی ہے، پانی تقسیم تو کر رہی ہے، پر پانی پینا نہیں، کھانے کھانا نہیں، فروٹ کھانا نہیں،
اللہ فرمائے جبرائیل آسمانی دروازے کھول دو، میرے فرشتیوں ذرا قریب ہو کر میرے بندے دی ادا و نظر تو کرو، کھڑیاں کو دیکھ رہی ہے، کتے نیچے دیکھ رہی ہے کہ وہ الارم وقت تھا یا نہیں، اس دا الارم بجے یا نہیں، میری انتظار کر رہی ہے۔ اللہ فرمایا جبرائیل سب تو پہلے ہی مومن دی افطاری دی خوشی تے جہنم دا جو میرے محبوب حدیث کے اندر ہے جس شخص نے، جس محبوب دے امتی نے 30 روزے رکھے، اللہ دی قسم 3 لاکھ، اللہ اکبر، 30 روزے دے بدلے 3 لاکھ محبوب دا امتی مستحق عذاب جہنم، جہنم تو نکل کے جنت دے فردوس دا مالک بنے۔ مادا قیامت دن محمد کریم اس امتی کو کیا انعام دے سی؟ اپنے حوض کوثر سے بلا کے فرمیسی مرحبا میرے امتی، جس مخلوق کو میں محمد نے پتھر کھا کے جہنم کے کنارے تو ہٹائے اور جنت کے دروازے تک ہلاور دی کوشش کی تمی، اور مکے دے گلیاں کو خون نال لبریز کی تمی، طائف دی وادی کو خون نال لبریز کی تمی، اور 1,24,000 صحابہ دا مال و جان خرچ کی تمی، اس واسطے کہ مخلوق خدا جن 30 روزے رکھے، میرے 3 لاکھ امتی جہنم تو بچ کر جنت کے وارث بڑے کھڑے۔ حضور فرمائی ذرا قریب ہو جا، میں محمد اپنے دست مبارک نال اج تک حوض کوثر دا پیالہ پلاوا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے میرے اللہ فرمائے میرے محبوب سبحان اللہ، تھوڑا سا میں کو بھی انعام دے بڑھ دے۔ اللہ فرمیسی محبوبہ میں کو اپنی ربوبیت دی قسم، جس تیرے امتی نے میرے روزے دار دا روزہ کھلوائے، چاہے کھٹی لسی نال کھلوائے تے چاہے ہوں نے پیٹ بھر کے ہوں روزے دار کو اپنے ہوں کھانے وچوں کھوائے، اللہ فرمائے میں اپنی ربوبیت دی قسم اٹھائی اور جبرائیل کو لکھوایا حامی کہ ہی محبوب دے امتی کو، محبوب دے حوض کوثر تو میں اپنے دست قدرت نال ہی محبوب دے امتی مومن کو اتنا پیاسا کہ قیامت تک کو پیاس نہ لگے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کس قدر خوش قسمت ہو وہ لوگ، خوش قسمت جنہاں لوگوں کو اس رمضان دے روزے نصیب ہوئے، اور وہ خوش قسمت جنہاں لوگوں کو رات دا قیام اور تلاوت قرآن نصیب ہوئے۔ انہاں لوگوں کو مبارک دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی دربار دے وچ بیٹھ کے عرض کر دن، مولا تیری ذات نے میں کو اس قدر عظمت اور بزرگی دیتی، اور تو میرے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے، مگر عرض ہے مولا جتنی تو نے میں کو عزت اور بزرگی عطا فرمائی اور میرے ہم کلام ہوئے، اللہ میاں میرے مقابلے دا تیری مخلوق اور بھی کوئی ہے؟ سوال تو عجیب ہے۔ اللہ فرمائے موسیٰ آخری زمانے دے اندر ایسی مخلوق پیدا کر سو جڑی مخلوق میرے محبوب تے کلمہ پر سی، انہاں کو ماہ رمضان عطا کرے سا، اور رات دا او قیام کر سن، وہ قیام وچ 20 تراویح وچ قرآن سن سن۔ اور موسیٰ جدوں تیرے نال ملاقات کی تھی ہمیں، تیرے تے میرے درمیان 70,000 حجاب ہا، 70,000 پردہ ہا، تے جڑا محبوب دا امتی رات کو قیام وچ تراویح قرآن سنتا کھڑے، میں کو اپنی ربوبیت کی قسم محبوب دے امتی دے اتنا قریب تھی سا کہ 70 حجاب 70,000 پردہ اٹھا کر سا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واہ حسرتا، اللہ کیا چاہوں گا جو میں بھی اسی امت شامل ہوں۔ میرے دوستو اس واسطے میں مناسب سمجھے کہ میں سب تو پہلے اس لوگوں کو مبارکباد پیش کرنے والا جنہاں کو روزے نصیب ہوئے، وہ خوش قسمت انسان، خدا دی رحمت مستحق انسان ہے۔ ہوں رمضان دی ابتدا کو ہوں رمضان دی آخر تک خدا دی زندگی دا رحمت دا حصہ لکھا گئے، اور وہ بد قسمت انسان جے رمضان کو پاتے روزہ نس رکھا، جے رمضان کو پاتے انہوں نے رات دا قیام نہیں کر سکا، جے رمضان کو بھی حاصل کیتے رمضان زنا نس چھوڑا، چوری نس چھوڑی، اور جوا نس چھوڑا، اور صحیح نما کو نس چھوڑا، اللہ دی قسم وہ بد قسمت انسان تو دے دروازے تے ہو دی قسمت اللہ دی قسم لعنت دا حصہ لکھا گئے۔ یہ رمضان دی ابتدا تو ہوں رمضان دی ابتدا تک یہ خدا دی لعنت دا
اللہ الصمد۔ میرے دوستو، سید القولین رحمت للعالمین ایک بار اپنے صحابہ کے اندر یہ تشریف فرمان، صحابہ موجودن، چندر بیٹھے ستارے اردا گرد موجودن، اللہ الصمد۔ ہر صحابی پیار تے محبت دی نگاہ دے تھا بیٹھے، مگر ایک صحابی دیکھ گھندے بھی اسر صدقتے دے وہی میں جو نبی نیند نال کلام کرے صحابی دیکھ گھندے نیند نال گفتگو کرے تو وہ صحابی دیکھ گھندے ادب دا مقام حیا دا مقام صحابہ جڑے بہنن ادب کے حیا نال بہنن اکھ اٹھا کے نبی دے چہرے نال اکھ ملا کے کہیں کہ صحابی نبی دا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میرے صحابہ بنی اسرائیل دے 4 نبی ہیں جنہاں کو اللہ تعالیٰ دی 80 سال عبادت نصیب ہوئی۔ کتنی؟ 80 سال۔ انہاں دی عمر دا پتہ نہیں، یعنی 80 سال انہاں کو عبادت خدا دی نصیب ہوئی، اور صحیح فرمائے 1 سیکنڈ بھی خدا دی ذات سے غافل نہیں ہوئے۔ اللہ حریص صحابہ اسی بات کو بڑا تعجب اور پریشان رو پے اور ٹھنڈا سانپ لینے، اللہ کیا اچھا ہوگا جو تو اساں جیاں بیکار لوگوں کو بھی اتنی عمر عطا فرمے گا جو اساں بھی تیری 80 سال عبادت کر سکو۔ اللہ بس نبی ذکر فرمائے، صحابہ کئی صحابہ رقیق القلب رو رہے ہیں، حسرت سے اللہ کی دربار قلبی طور پہ عرض کر رہے ہیں، اللہ میاں اساکو بھی یہ موقع عطا فرمائے۔ خواہو میرے رب دلوں دا مالک ہے یا نہیں؟ بولو دل دے گہرائیاں کو سمجھ سکتے یا نہیں؟ اللہ فرمایا جبرائیل جی مولا حاجوان میرے محبوب دو، دیر نہ کر اور میرا پیغام لے گا۔ صحابہ دا رومن خدا نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ نہیں رہے الرحمن الرحیم سبحان اللہ إِلَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آپ کو سبحان اللہ۔ جبرائیل عرض بیٹھا کر دے پیارے مبارک کھولے، اللہ کریم نے آپ دی امت کو ایک بڑا تحفہ عطا فرمائے۔ آج تو پہلے آدم کنو عیسیٰ تک کہے امت کو ایسا تحفہ نس دیتا، مگر سائیں دے صحابہ کو دیکھ کے روندے بیٹھے ہیں۔ ذرا سائیں تذکرہ فرمائے میرے صحابیوں، 4 اشخاص ہیں، 4 نبی ہیں بنی اسرائیل دے زمانے دے جنہاں کو اللہ کریم نے 80 سال عبادت نصیب فرمائی، اور آپ دے صحابہ اسی بات کو سن کر حسرت کر رہے سن، اللہ دی دربار قلبی طور تے آرزو کر رہے سن، مولا اسا کو اتنی زندگی عطا کر تاکہ اسا بھی 80 سال دی عبادت دا شرف حاصل کروں۔ اللہ فرمائے میرے محبوب
محبوب انہاں روندیاں کو رہا اطلاع دے او میرے محبوب دے امتیو مسلمانوں مومنوں سن لو او 80 سال عبادت کرنے والے نبی 80 سال عبادت کرن میں اللہ محبوب دی امت کو خاص انعام عطا پیا فرمینا میرے محبوب دا امتی گناہگار لیلۃ القدر دی رات کو قیام چاہ کرے انہاں دی 80 سال دی عبادت ہی میرے امتی محبوب دے دی ہی ایک رات دی عبادت کو وضاحت مسلمان ایک کیڑے یار دی طرفو اسا کو انعام مل جس یار بھی شایا نشان وما انزلناک الا رحمت للعالمین اعلان فرما رہی ہے کہ میرے محبوب اساں دنیا تے تیری ذات کو کسی غرض و غایت واسطے نہیں بھیجا صرف اساں تیری ذات کو اپنی ہی مخلوقات واسطے پیاریا مجسمہ رحمت بنا کے بھیج مرکز رحمت بنا کے بھیجے سراپا رحمت بنا کے بھیجے لوگوں رحمت للعالمین دا لفظ آکھر دے آسان ہے پر ہندی گہرائی تے نظر کرو سید الکونین دا چہرہ بھی رحمت سید الکونین دی اکھ دا پانی بھی رحمت سائیں دا دیکھن بھی رحمت سائیں دے دست مبارک بھی رحمت دست مبارک دا اشارہ بھی رحمت سائیں دے وجود دا پسینہ بھی رحمت سعید وجود دا خون بھی رحمت اللہ دی قسم سعید منہ دا دعا بھی رحمت سعید نالین مبارک دی گرد و غبار تے مٹی بھی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بیٹھ جاؤ پانی تقسیم کرنے والوں میں تقریر بند کر دے سکتا آن جو ہے تیرے بول دین سے کو آسان جو ملے دیو مسلمان آتا ہے مسلمان اخبار چکے رنگ توڑے جو یہو جاندہ ہوئے سیرت صورت توڑے جو فرنگی دی ہوئے رسم و رواجات توڑے جو ہندوان دے ہوئے دیو جو مسلمان ہے تو ہی مسلمان ہے باقی تو تیرے کول کوئی شاید نہیں لا یبقى من الاسلام الا اسلام اسلام کو تو تے قبول نہیں کیتا نہ اسلام دا باقی ہے تیرے گھر لا یبقى من القرآن الا رسمه قرآن دے فیصلے کو تو تے تسلیم نہیں کیتا نہ قرآن نی بات منی نہ قرآن دا قانون منی الا رسمه رسم قرآن تیرے کو نہیں چمدا کھڑے چٹے نہ کھڑے ہاں نہ اٹھا کھڑے ہاں نہ لینے سر تے چنے غلاف اچھے رہل اچھے مگر الا رسمه رسم ادا ہے لا یبقى من القرآن مننا نہیں قرآن وہ لوگ ہی اور ہیں جنہوں نے قرآن دے ہر حرف دے زندگی کو بسر دی اللہ مسلم دیکھو دہی تندرستی حالت اچ قرآن دا سوا اچھا نہیں لگتا خواہش پرستا تو دے تھرکے پانی وال جو مرد ہمیں ونجریک حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو 80 سپاہیاں گرفتار تھی گئی جب عیسائی بادشاہی دربار پہنچے انہیں آرڈر کیتے عبداللہ آخر جی اور تو میری دربار گرفتار تھی کیا دو مطالبے سن لے اگر انہاں دو مطالبہ بھی تو ایک تسلیم کر دیتو دریا کر چھڑے صاحب ورنہ سب کو قید بند کر دے سکتے سب تو پہلا مطالبہ ہے یا آپ میری صلیب کو سجدہ کریں یا میرے سامنے جھک جا وہاں قربان سوا محمد تربیت یافتہ شاگردہ انہیں ڈٹھے سامنے
کہ بادشاہ سلامت تیرے علمی چھے کہ میرے گلے وچ محمد دی غلامی دتاؤ اور میرے مرشد نے سبق سکھائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سبحان میرے صحیح فرمائے خبردار اس سورج کو بھی سجدہ مت کرو جس سورج نے پوری دنیا کے نظام کو سنبھالا رات دے سورج کو بھی سجدہ مت کرو اگر سجدہ کرے تو واسجدوا للہ صحابی عدالتی بادشاہ دی عدالتی کھڑے ہو کے سامنے فرمیدن جان کو ٹکڑے کر سکتے وجود کو جلدی ہوئے کڑا تیل دے وچ سٹ سکتے گوشت دی ہڈیاں کو الگ کر درد چکے ان جبی کو غیر دے سامنے نہیں ٹکوا سکتے بادشاہ نے حکم دیتے پکڑو سیدنا عبداللہ پکڑی گئے 80 سپاہی 80 صحابہ کو اندر بند کر دیتا گئے حضرت عبداللہ کو اکیلے بند کر دیتا کوٹھی بند کر دیتے نے جتا سیدنا عبداللہ بند تھیا کھڑی ہیٹھ سیکھاں کھڑے ابو سیکھاں جانبین دی طرفو سیکھاں ایک ہاتھ کھلے ایک ہاتھ کڑی لگی کھڑیے ابو پھٹی کھڑائی نے پھٹی دے ہوتے پیون واسطے شراب رکھے نے کھامن واسطے خنزیر دے کباب رکھے اور 15ویں صدی دے مسلمانوں سستا اسلام تو علیہ ہاتھ ہٹے تو آپ کو پتہ نہیں کہ اسلام تے کس قدر قربانیاں کیا اللہ دی قسم کیا تھا 4 جمیندار چوکیدار کھڑے کر دیتے گئے تو دیکھتے کھڑے تو ٹیلی فون تے بیٹھے بادشاہ نے اعلان کر دیتے کہ جس وقت حضرت عبداللہ شراب پیوے ٹیلی فون کرنے میری طرف سور دا کباب کھاوا نہ کے ٹیلی فون کرنے میں کو اطلاع دے 4 دیکھتے کھڑے آپ جنہیں میں نے دیکھتے کہ شراب آگے پر مومن کو قرآن میں چھٹی آپ بولے یا ایوہ الذین آمن انما والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون جب خنزیر دے کباب سامنے رکھے نے اللہ دی قسم مرد مومن کو قرآن نے جلدی دیتی ہے خبردار مومن انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سارے آپ پوچھا سبحان اللہ زبان کھس دی پئی ہے کہ کو داد میں سو جی اللہ دی کتاب بھی داد دلا دی نہیں پھڑے لوگوں مومن دی شان تے وصف ہے جڑے ویلے مومن قرآن سن دے
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم مومن دا دل وجدی چھاندے دل خوش تھیندے اللہ دی قسم مومن دے اکھاں وچوں آنسو پیا نکل جاون زبان ترجمان ہی زبان جو پیا نکل دا ہوندے سبحان اللہ مومن کثرت نال قرآن پڑھ دی مومن کثرت نال قرآن کو سن دے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا مومن کل پوچھ وہ اصل مومن جو نہیں بڑھے اللہ دی قسم جاؤ دیکھ لو مومن دا تعلق قرآن نال کیویں جویں مچھلی دا تعلق پانی نال ہے مومن دا تعلق قرآن نال بھی کیویں ہے جویں مچھلی بارے پانی دے بغیر جی نہیں سکتی پانی کنو جدا نہیں ہو سکتی مومن بھی قرآن کنو جدا نہیں سکتی مشاہدہ کرنا ہوئے تے چلے جاؤ سیدنا عثمان مظلوم دے دروازے تے ساری دنیا دے رشتے کٹ چکن بچے کٹ چکن دوست کٹ دیے اللہ دی قسم عثمان غنی دا ایک کو رشتہ باقی رہے زبان نال بھی قرآن بھی تھی پردن نگاہ نال بھی قرآن بھی اللہ فرمائے جبرائیل آسمانی دروازے کھول سیدنا عثمان غنی فرمے من جس وقت میں کو پیاس لگتی تے میرے زبان خشک تھی ویندی اس وقت میں پڑھدا ہم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم آپ میری پیاس بجھ میں دی میرے